خدا کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. خدا ہم کے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے کہ اس نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں. آج ہم جس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں born to be king, 2 کے سپیلنگ بائی دا وے سوئچ ہو گئے ہیں. آج جو ہے اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے بائبل مقدس میں سے چند ایک میکینکس پرنسپلز جو بائبل مقدس میں موجود ہیں اور ہم جو ہیں ان کو اس طور سے شاید گریب نہیں کر پائے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہم دل کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے گیت بھی گائے اور ان میں دل کا ذکر آیا ہے, خداوند کو دل دینے کا, دل کو صاف کرنے کا. تو جب دل کی بات کی جاتی ہے تو بائبل مقدس کس دل کی بات کرتی ہے, اس کو بھی ہم دیکھنے کی آج کوشش کریں گے. ریگولر جو ہے آدھے گھنٹے کا پیغام ہوتا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ وقت آج ہمیں لگے, لیکن آپ غور سے ان باتوں کو دیکھنے اور سیکھنے کی کوشش کیجیے. خدا کے لوگ جو ہیں بائبل مقدس میں ان کو بھیڑ سے تشبیہ دی گئی اور بہت سے جو ایماندار ہیں وہ اس چیز کو لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں اور ہم بھیڑوں کی طرح ہیں. لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بھیڑ جو ہے یہ بیوقوف جانور ہے. بھیڑ جو ہے یہ کسی بھی طور سے وائز جانوروں میں نہیں آتا. اس وجہ سے جو انسان ہے ان کو بھیڑ سے تشبیہ دی گئی ہے. اس لیے نہیں کہ بھیڑ میں کوئی کوالٹی ہے اس طور سے, بلکہ اس کی جو مین بات جس کی وجہ سے بھیڑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ یہ ہے, بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ بھیڑ بھٹک جاتی ہے. بھیڑ جو ہے وہ راہ بھول جاتی ہے, گم راہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو ہے بھیڑ سے انسان کو تشبیہ دی گئی ہے. لیکن جب آپ نجات پاتے ہیں, جب آپ خدا کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھیڑ بننا ہے, بلکہ وہ ٹارگٹ افسیوں 5 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں کہ کیا ٹارگٹ ہے آپ کے لیے خدا کا. نکالیں, اگر کسی کے پاس کتابیں مقدس ہے تو اونچی آواز میں جو پہلے نکالے پڑھنا شروع کر دیں. چھوٹی سی آیت ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ایماندار کے لیے وہ ٹارگٹ کیا رکھتی ہے. بائبل مقدس ایماندار کو کہتی کیا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے, بھیڑ نہیں بننا ہمیں. جی اگر نکالا ہے کسی نے جی. پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. آمین. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ عزیز فرزندوں کی طرح ایمانداروں کو کیا بننا ہے, کس کی مانند بننا ہے؟ بھیڑ کی مانند نہیں, وہ تو بھٹک جانے والی ہے, وہ تو گمراہ ہو جانے والی ہے. اس لیے جو چرواہا ہے وہ 99 کو چھوڑ کے ایک بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے, نہیں جائے گا تو وہ مر جائے گی, وہ ہلاک ہو جائے گی, وہ خود واپس نہیں آ سکتی, وہ خود سے اپنا رستہ تلاش نہیں کر سکتی, وہ کسی بھی لائق نہیں ہے. چونکہ بھیڑ اس طرح ہے, اس لیے چرواہے کو اپنی جان دینی پڑی. لیکن جب آپ نجات پاتے ہیں, جب آپ خدا میں آ جاتے ہیں, تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہم نے خدا کی مانند بننا ہے. اور آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے کون سی 2 چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیا ہے, یا اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ پیوست کیا اپنے آپ کو تشبیہ. تو یاد رکھیں کہ وہ 2 چیزیں ہیں.
پہلی ہے زمین پہ رہنے والا ایک جانور جس کو آپ شیر کے طور پہ جانتے ہیں، اور دوسرا ہوا میں اڑنے والا ایک پرندہ جس کو آپ عقاب کے نام سے جانتے ہیں۔ خدا نے اپنے آپ کو شیر کے ساتھ اور عقاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ان دو جانوروں کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اس کی خاص وجہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں جو جانور ہیں، ایک جانور اور دوسرا پرندہ، یہ دونوں اپنی اپنی کنگڈمز کے کنگ ہیں۔ شیر جو ہے وہ اپنی کنگڈم میں کنگ ہے، اور جو عقاب ہے یہ اپنی کنگڈم کے اندر کنگ ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی ڈومین میں راج کرتے ہیں، یہ دونوں ڈومینیٹرز ہیں، یہ کنگ ہے، ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے، اور ہم نے خدا کی مانند بننا ہے، بھیڑ کی مانند نہیں۔ وہ بھٹک جاتی ہے، چونکہ کلیسیاں بھیڑوں سے بھری ہیں، اس لیے کلیسیاں مسائل سے بھری ہیں، پرابلمز کے ساتھ بھری ہیں، اور ان سے ہم تو بھیڑ ہے، واقعی بھیڑ ہے، اس لیے عجیب و غریب ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس جو ہے وہ فرق تعلیم دیتی، اور اگر بھیڑوں کا اجتماع ہو، اگر بھیڑیں ہوں اور ان کا جو رہنما ہے وہ شیر ہو، تو یہ گروپ مل کے شیروں کی فوج کو ہرا سکتا ہے، بشرطے کہ شیروں کی اس فوج کی رہنما کوئی بھیڑ ہو۔ Did you get? بھیڑوں کی فوج شیروں کی فوج کو ہرا سکتی ہے، بشرطے کہ بھیڑوں کی فوج کا رہنما شیر ہو، اور جو شیر ہیں ان کی فوج کی رہنما بھیڑ ہو۔ تو مجھے اور آپ کو خدا نے بلایا ہے، ہم بھیڑ تھے، اور اب ہمارا رہنما مسیح ہے، اب ہمارا لیڈر مسیح، اب ہمارا راجہ، ہمارا کنگڈم کا جو اونچا برج ہے وہ مسیح ہے۔ اس لیے ہم شیروں کی فوج کو ہرا سکتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو شیر کی طرح بھاگتا پھرتا ہے اور شیر نہیں ہے، اور اس کی فوج شیروں کی مانند ہے، وہ ہارا ہوا ہے، اس کی پناہ اس کے سر سے جاتی رہی ہے۔ اس لیے کلیسیا جو لوگ اس کو بھیڑ ہی سمجھے، اس کا رہنما جو مسیح جو یہودا کا شیر ببر ہے، وہ مل کے اس کے ساتھ شیروں کی فوج کو ہرا سکتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی پوزیشن ہے جس کو ہم نے لینا، انڈرسٹینڈ کرنا اور آگے بڑھنا ہے۔ سو شیر کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ ہم آج سیکھیں گے، اور شیر کے بارے میں چند ایک چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیر کے لیے یاد رکھیں کہ وہ جنگل میں راج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ جنگل میں سب سے لمبا جانور نہیں ہے، ٹالسٹ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ زرافہ جو ہے وہ سب سے لمبا جانور ہے۔ شیر جو ہے وہ سب سے چالاک جانور نہیں ہے، وہ لومڑی ہے، یا جو چمپینزیز ہیں، بندر ہیں، اس ساری ریس کو بڑی انٹیلیجنٹ جو ہے وہ جانور سمجھا جاتا ہے۔ شیر جو ہے وہ جنگل کا سب سے بڑا اور طاقتور جانور نہیں ہے، وہ ہاتھی اور ہپو جو ہے ان کو سمجھا جاتا ہے۔ سو شیر جو ہے وہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں لمبا یا طاقتور یا چالاک نہیں ہے، اس کے باوجود وہ سب کو کھا جاتا ہے، وہ سب پہ غالب آتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ سو مجھے اور آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، روحانی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، روحانی طور پہ آگے جانے کے لیے، یہ ساری ایکسکیوزز جو ہمارے سامنے ہیں، میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا، میں اس وجہ سے نہیں کر سکتی، یہ ساری ایکسکیوزز کینسل کر دیتا ہے
خدا کا اپنے آپ کو شیر کے ساتھ تشبیہ دینا، کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کو جو جنگل کے جانور ہیں اس سے بہتر حالت میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غالب آتا ہے، اس کے باوجود وہ جنگل کا بادشاہ اور جنگل کا راجا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اس سے سیکھنا اور اس سے سمجھنا ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ جب شیر آ جاتا ہے تو سارے جانور پریشان ہو جاتے ہیں۔ شیر آ گیا ہے تو سب جانور جو ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ شیر کے آنے کا مطلب ہے ان کی موت کا پیغام آ گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں شیروں کی مانی جو ہے وہ آگے بڑھیں اور شیروں کی مانی جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ شیر کا یہ جو رویہ ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ شیر کے اندر ایک بلیو سسٹم ہے۔ شیر جو ہے وہ کسی بھی طور سے، جو وہاں کا طاقتور ہے ہاتھی جانور، جب اس کو دیکھتا ہے تو شیر کا بلیو سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے، ہاتھی کو دیکھ کے گھبراتا نہیں ہے۔ جب وہ ہاتھی کو دیکھتا ہے شیر، تو اس کی جسامت، اس کی طاقت، اس ساری چیزوں کو وہ ریڈیوس کر کے اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ سجا دیتا ہے۔ شیر ہاتھی کو اور اس کی جسامت کو اور اس کی طاقت کو لنچ کے طور پہ دیکھتا ہے۔ وہ اس کو کبھی بھی اس طور سے نہیں دیکھتا کہ یہ مجھ پہ غالب آ جائے گا۔ اس لیے جب شیر دیکھتا ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا بلیو سسٹم اس قسم کا ہے۔ ایٹیٹیوڈ جو ہے، جو رویہ ہے، وہ ہوتا کس طرح سے ہے؟ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کا رویہ ہے، جن چیزوں کو ہم بائبل مقدس میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی گراؤنڈز بائبل کے اندر ہے۔ ایسے رویے بھی ہیں جو بائبل کے مطابق نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان پہ غور نہیں کرنا ہے۔ ہم جب بائبل میں بات کرتے ہیں تو سب ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جن کا تعلق بائبل مقدس کے ساتھ ہے۔ تو جو رویہ ہے، یہ آپ کے جو ساری زندگی کی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آپ کے بیہیویئرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آپ کا جو مستقبل ہے اس کو ڈٹرمن کرتا ہے، آپ کا رویہ۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں کے بارے میں غور کریں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں۔ جو آپ کے رویے ہیں وہ آپ کے لیے یا دروازوں کو کھولتے ہیں یا دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دروازے آپ کے لیے کھلیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دروازے کھل رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا رویے میں کچھ چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا رویے میں ایک سامویئر کی پرابلم ہے۔ یو ہیو ٹو چیک اٹ، اور آپ کو اس کا علاج کرنا ہے جہاں پہ پرابلم ہے، جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے۔ سو جب آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں تو خدا جو ہے وہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خدا آپ کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ آپ اپنے رویے کو چینج کر سکیں، اس کے اندر جو ضروری مکینیکل خرابیاں ہیں ان کو درست کر سکیں۔ سو آپ کا جو رویہ ہے وہ اس چیز کو، جو آپ کی بارڈرز ہیں، بارڈر لائنز ہیں، ان کو ڈٹرمن کرنے میں جو آپ نے اپنے لیے لگائے ہیں، وہ بارڈر لائنز جو آپ نے اپنے لیے لگائی ہیں، ان کو ڈٹرمن کرنے میں وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جب میں اپنے سے بڑے سے ملتا ہوں، چاہے میں پاسبان ہوں، تو مجھے اس چیز کا لحاظ رہتا ہے۔ جب آپ اپنے سے چھوٹوں سے ملتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے سے بڑے کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
जब भी हम इन लाइंस को, इन बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं जो कि प्रॉपर नहीं है, तो आप इलीगल टेरिटरी के अंदर एंटर हो जाते हैं। और जहां पे आप इलीगल हैं, हम इंडिया पाकिस्तान से हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लीगल होना, इलीगल होना। आप जानते हैं इलीगल होने के मानी क्या है? इलीगल होने के मानी है कि बस तबाही आ गई, परेशानी आ गई, आंसू, रोना धोना, मारपीट, परेशान। तो जब भी वो बॉर्डर लाइंस क्रॉस होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो आप इलीगल टेरिटरी के अंदर चले गए हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे और आपको अपने एटीट्यूड पे काम करना है। जो आपके रवैये हैं, यही आपकी जिंदगी है। जैसे आपके रवैये हैं, आपकी जिंदगी उससे फर्क नहीं हो सकती। जो आपका रवैया है वो आपकी जिंदगी है। और ये रवैये जो है, ये आपके बिलीव से आते हैं। बिलीव जो है, फेथ जो है, ईमान जो है, इसको ईमानदार खुदा के लोग बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। बिलीव को, ईमान को। और बाइबल मुकद्दस में ईमान की बहुत बात की गई है। अगर आप ईमान को मिस कर दें या उसे मिस इंटरप्रेट कर लें अपने लिए, तो ईमानदारों की जिंदगी जो है वो भी मसाइल का शिकार हो जाती है। सो मुझे और आपको ईमान के बारे में सुनने और सीखने की भी जरूरत है। शॉर्टली, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम कलाम सुनाते हैं, जब हम कलाम सुनते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, ये सारी चीजों को करने का पर्पस क्या है? इनको करने का पर्पस ये है कि आपका बिलीव सिस्टम चेंज किया जाए, आपके बिलीव सिस्टम में तब्दीली आए। किस सिस्टम, बिलीव सिस्टम में जब तब्दीली आए तो किस बात के लिए? कि आप खुदा को अंडरस्टैंड कर सकें और आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें। ये दो चीजों के अंदर चेंज आनी बहुत जरूरी है। खुदा को जानना या खुदा के मुतालिक आपके बिलीव सिस्टम में चेंज आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा को तो सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, सारे इंसान मानते हैं। जो खुदा को नहीं भी मानता, वो ये मानता है कि कोई ताकत है और वो ताकत खुदा है। कोई ये मानता है कि कोई तो है और वो कोई खुदा है। किसी ना किसी सूरत में लोग खुदा को मानते हैं। सो जब चेंज आनी है तो वो कहां पे आनी है? बुनियादी तौर पे आपकी अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो तब्दीली आने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में चेंज आए और मैं मुझसे आजाद हो जाऊं और मैं मसीह की कैद में चला जाऊं। याद रखें कि आजादी कैद में है। जब तक आप गुलामी के अंदर हैं, उस वक्त तक आप आजाद हैं। हम आज आजाद बैठे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि हम गुलाम हैं उस कानून के जो इस मुल्क में राइज है। आप इस मुल्क में राइज कानून की गुलामी को ब्रेक करें, आप किसी इंसान को थ्रेट करें, आप कोई इशारा तोड़ दें, एक्सीडेंट कर दें, आप जब ये कानून ब्रेक करेंगे तो आपकी आजादी खत्म हो जाएगी, फिर आप कैद में चले जाएंगे। गुलामी में आजादी है, इसलिए मसीह को पता था कि उन्होंने किसी ना किसी की गुलामी में रहना है। तो खुदा ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ और जुआ तो उठाना ही है, गुलामी तो करनी ही है। लेकिन गुलाम रहने के लिए गुलाम ना हो, आजाद रहने के लिए गुलाम हो, क्योंकि ऐसी गुलामी है जिसमें आजादी है, बजाय इसके कि आप ऐसी गुलामी में चले जाएं जहां पे आप कैद में भी चले जाएं। इसलिए मुझे और आपको ये चीजें जानने और समझने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस के ये मैकेनिक्स, ये छोटी छोटी चीजें, प्रिंसिपल्स
अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते, then we will miss a lot. खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा बार बार? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदा ने कभी नहीं कहा जा तेरी तालीम ने तुझे अच्छा किया, तेरी डिग्रियों ने तुझे अच्छा किया, तेरे कारोबार ने, तेरे घर ने, तेरी इज्जत ने, मर्तबे ने, शोहरत, व्हाट्सएप, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हम अपने ईमान के विक्टिम हैं। जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है। आपको आपके बिलीफ सिस्टम ने स्ट्रक किया हुआ है या आपको आपके बिलीफ सिस्टम ने जो है ब्लेस किया हुआ है। इट डिपेंड्स कि आपकी जिंदगी के अंदर चेंज आई है कि नहीं। क्या अक्सर अब आते हैं, कलाम सुनते हैं रिलीजियसली, मजहबी तौर पे, क्या संडे है, कलाम है, दुआ है, जाना है, एंड देन वी जस्ट गेट अप एम्प्टी हैंडेड, वी गेट नथिंग। कलाम की ये बातें कीमती हैं अगर हम इनकी समझ आ रहे हैं। मुझे और आपको बिलीव करना है और हमारे बिलीव सिस्टम में चेंज आने की जरूरत है। अब बिलीव करते हैं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, अब बिलीव करते हैं ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जा मैंने तुझे कहा है तू शिफा पा गया, नहीं 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 नहीं, खुदा जा तेरे ईमान के सबब से तू अच्छा हो गया। आपके अंदर जो आजादी है या आपकी नीड है या आपको जो कुछ चाहिए वो आपके अंदर ही मौजूद है। आपको कुछ हासिल करने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है, आपको वो चीजें हासिल करने के लिए अपने अंदर देखने की जरूरत है, एंड यू विल गेट इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप अपने आप, हम सब के हाथों पे छोटे छोटे जर्म्स हैं, मेडिकल साइंस बताती है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसको देख सकते हैं ना। इसके लिए हमें स्पेशल चीजों की जरूरत है। इसी तरह वो हल जो आपको चाहिए, जो आपके अंदर है, वो आप वैसे ही नहीं देख सकते, वैसे ही नहीं ले सकते। यू नीड सम चेंजेस, और वो कहां से होंगी? बाइबल मुकद्दस से। उसके लिए आपको बाइबल मुकद्दस में करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बाइबल को जानना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल्स को याद रखना पड़ेगा जो बाइबल में आप सीखते हैं। आपका जो बिलीव है वो बहुत जरूरी है। आप अपने बिलीव को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने बिलीव को जो है वो उसके साथ प्ले नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप वो हैं जो आप बिलीव करते हैं। आप नहीं बोलेंगे, दूसरे जानते हैं व्हाट आर यू, आप कौन है, आप क्या है, क्योंकि आप अपनी सारी चीजों से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं सब कुछ गलत करके कहूं कि मैं बहुत अच्छा हूं तो आप मुझे नहीं कहेंगे नहीं आप बुरे, आप चुप रहेंगे, ओके यस यू आर गुड, बट यू नो व्हाट आई एम। आप जानते हैं मैं कौन, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। कहने की बात नहीं है, अनाउंसमेंट की बात नहीं है। अपने बिलीव को जो है वो अंडरस्टैंड करें, उसको दुरुस्त करें। प्रजम्पशन जो है उनकी बात नहीं है, उसके साथ बिलीव को कंफ्यूज ना करें, ये बहुत जरूरी है। मुझे और आपको जब कुछ चाहिए, हमें जिस चीज की तलाश है वो किसकी होनी चाहिए? खुदा की होनी चाहिए, खुदा की बादशाही की होनी चाहिए, खुदा की रास्तबाजी की तलाश होनी चाहिए। तो लोग खुदा को तलाश करने की बजाय खुदा में अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं, एंड द रिजल्ट इज ना उनको हल मिलता है ना उनको खुदा मिलता है। इसलिए पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो, एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड unto you. This is the formula, principle of the Bible. हमारा क्या मकसद है? हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी कुछ मिला नहीं मिला, हम इसके लिए कोशिश करते हैं, हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं अपने मसाइल का। और जब हम दुआ कलाम का भी चक्कर करते हैं तो वो चक्कर ही होता है, वो दुआ कलाम नहीं होती।
روزہ رکھنے شروع کر دیے, دعائیں کرنی شروع کر دی. کب؟ جب حملہ ہوگا. آپ نے کبھی کوئی ایسی فوج دیکھی ہے کہ پتہ لگے کہ یہ آرمی آف فلاں فلاں ملک کی ہے, اور جب اس پہ حملہ ہو جائے تو سارے سپاہی جم میں چلے جائیں؟ کچھ سپاہی جو ہے وہ گنوں کو دیکھنے لگ جائے کہ یہ چلتی کیسے ہیں, امونیشن جو ان کی کتنی ہے. ایسی کوئی فوج دیکھی ہے آپ نے؟ نو. وہ ریڈی ہیں ود ان سیکنڈ, ود ان منٹس, وہ جو ہے وہ تیار ہیں اس حملے کے لیے. مسیحی فوجی کیسے ہوتے ہیں, کرسچنز کیسے ہیں؟ کچھ ہو جائے تو وہ فوجی جو ہے جم خانے میں چلے جاتے ہیں, ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں. It's time to fight. It is not time to be ready. اس لیے مجھے اور آپ کو ہماری زندگی کی جو چیزیں ہم کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, ہماری زندگی کی فلسفی کیا ہے. فلسفی جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. فیلوس کا مطلب ہے لو, فیلو, اور جو دوسرا لفظ ہے سوفوس, اس کا مطلب ہے ٹو تھنک. یعنی جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور پھر اسے سوچتے چلے جاتے ہیں وہ ہمارا بلیف بن جاتا ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں, جو کچھ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو فلسفی کا مطلب کیا؟ آپ کی زندگی کی فلسفی کا مطلب ہے آپ کا بلیف سسٹم. جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے وہ آپ کی سوچوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آتا اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. سو آپ جو کچھ سنتے ہیں اور جو کچھ پڑھتے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں, جو کچھ آپ سن رہے ہیں, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ خزانے ہیں. کس کے؟ آئیڈیاز کے. اور یہ آئیڈیاز جو آپ سن رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آئیڈیاز جو ہیں آلریڈی جو آپ کے اندر بلیف سسٹم ہے, آئیڈیاز ہیں, ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ سننے والے آئیڈیاز جو ہے فیسینیٹ کریں, ٹھیک لگے, تو یہ کیا کام کرتے ہیں سائیکولوجیکلی کہ یہ نئے آئیڈیاز جو ہیں آپ کے پرانے آئیڈیاز کو ریپلیس کر دیتے ہیں. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے انسان کے اندر. اس لیے اچھا بڑا ایماندار آپ کو 10 سال کے بعد ملے تو وہ کہے گا میں خدا کو نہیں مانتا. ہوا کیا اس کے ساتھ؟ اس نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں, کوئی ایسی چیزیں سنی ہیں جس نے ان کو فیسینیٹ کیا ہے, اور اس شخص نے جب اس چیز کو اس کو فیسینیٹ کیا جن باتوں نے, تو آٹومیٹیکلی ان باتوں نے پرانی باتوں کو اٹیک کر کے اس کے ساتھ اس کی ریپلیسمنٹ ہو گئی. اور آہستہ آہستہ اس نے اس کا کنفیشن شروع کر دیا ہے, بتانا شروع کر دیا ہے, اور اس کا اظہار سوالوں سے ہوتا ہے. ایسے لوگ شروع میں الٹے الٹے سوال شروع کر دیتے ہیں, الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ میں لمبی اسٹوری میں نہیں جا. اینی وے آپ اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں. سو مجھے اور آپ کو بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے, تبدیلی آنی چاہیے ہمارے اندر. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم وہ دیکھیں گے اور وہ پڑھیں گے جو ٹرو چیزیں ہیں, جو سچ کے اوپر مبنی ہیں. ایسے نہیں کہ ہم جو مرضی پڑھتے جائیں, جو مرضی دیکھتے جائیں اور ہمارے بلیف سسٹم کو اٹیک کریں. ہم نے درست چیزوں کو پڑھنا ہے. ہم اپنے آپ کو جب تک درست چیزوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر چینج نہیں آئے گی. لوگ کن چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں؟ رانگ آئیڈیاز کے سامنے, غلط باتوں کے سامنے, اور اس کی وجہ سے مسائل برپا ہو جاتے ہیں. انسان 23 باب کی 7ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتا ہے. وہاں یہ نہیں لکھا جیسے اس کے اندیشے ہیں, صرف اندیشوں کی بات نہیں ہے, جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں. آپ ہندی میں پڑھ لیا کریں یہ ورسز, میں اس لیے کوٹ کر کے حوالے لکھ کے لاتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. سو یہ نہیں لکھا صرف کہ جیسے اس کے اندیشے ہیں, بلکہ یہ لکھا ہے جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں. سو مجھے اور آپ کو دل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بائبل جو ہے وہ دل کس کو کہتی ہے.
یاد رکھیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ دل ہمارے یہ ہارٹ کو جو دھڑکتا ہے اور جو بلڈ کی سرکولیشن کے سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی بات نہیں کرتی، اس مسل کی بات نہیں کرتی جو آپ کے سینے کے اندر دھڑک رہا ہے۔ اصل میں یہ آپ کے دماغ کی بات کر رہی ہے۔ آپ کا جو سر ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے جس کا برین کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، بھیجا کہتے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ اس سے آپ کا یہ کانشیس ہے، اور یہ جو کانشیس ہے اس میں 5 چیزیں آتی ہیں، حواس خمسہ، 5 سینسز جس کو آپ کہتے ہیں۔ کون کون سی ہے؟ اسمیل ہے، ٹچ ہے، اور سائٹ ہے، ٹیسٹ ہے۔ سو یہ 5 چیزیں جو آتی ہیں، یہ چیزیں آپ کا ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کانشیس کے ساتھ۔ اس کا چیزوں کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کا سب کانشیس، وہ ہے آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ۔ وہ کہیں بھی نہیں ہوتا، وہ اسپرٹ کا حصہ ہے، وہ آپ کی سول کا حصہ ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ سو جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان 5 سینسز کی وجہ سے، ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ آپ کا سب کانشیس۔ آپ نے کوئی چیز ہے اس کو ٹچ کیا ہے تو آپ نے اس کو ٹچ کرتے رہنا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا سب کانشیس آپ کو بتائے گا، ورنہ ایک دم اپنے ہاتھ کا کھینچ لیتے ہیں۔ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کا سب کانشیس آپ کو بتائے گا، آپ نے اسے دیکھتے رہنا ہے کہ ورنہ آپ آنکھیں اپنی بند کر لیں، اپنا منہ جو ہے وہ پھر اس طرح ٹیسٹ کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ سو مجھے اور آپ کو جب بائبل مقدس دل کی بات کہہ رہی ہے تو وہ کس کی بات کر رہی ہے؟ وہ آپ کے سب کانشیس کی بات کر رہی ہے، جو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ ایک چیز جو گرم ہے، اور ہم کوئی بھی شخص جس کو پتا ہے وہ میچور ہے، وہ گرم چیز کو ٹچ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سب کانشیس کے اندر جو ہے یہ چیز سٹور ہو چکی ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ سو جو آپ کا سب کانشیس ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، فیصلہ جات کو۔ اور جب خدا دل کی تبدیلی کی بات کرتا ہے تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو سب کانشیس ہے جو فیصلے کرتا ہے اس کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس وقت تک ہماری زندگی میں خدا کا کام نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نجات پاتے ہیں تو خدا کا روح جو ہے ہمارے سب کانشیس کے ساتھ کام شروع کر دیتا ہے۔ آئیڈیا جو ہے وہ سوئچ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے نجات پائی تو کیا ہوا؟ آئیڈیا کو ہم نے سنا اور اس نے ہمیں فیسینیٹ کیا۔ ہو سکتا ہے آپ چرچ میں نہیں آئے لیکن آپ اسپرچولی ایکٹیویٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے آپ چرچ میں آئے ہیں اور آپ اسپرچولی جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ، آپ کے اندر کچھ نہیں۔ You are here just for a religious purpose. So جب اس نے آپ کو ٹچ کیا، فیسینیٹ کیا ہے، تو آپ کے سب کانشیس نے آٹومیٹیکلی اس آئیڈیا کو ریپلیس کر دیا اور آپ نے کہا نہیں، میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، نہیں میں نے خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، خدا جو ہے میری پناہ ہے، اور آپ خدا کے ساتھ چلنے لگے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیر کی ہم بات کر رہے تھے۔ شیر جو ہے وہ جتنے بڑے جانور کو دیکھتا ہے، وہ جب اس جانور کو دیکھا ہے اس نے، تو میں نے کیا بتایا اس نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ ہاتھی ہے میں اس کو مار نہیں سکتا، اس نے دیکھا ہے کہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا لنچ ہے، اتنا لگزوریس لنچ ہے۔ لنچ ڈنر سے تو ہم واقف ہیں سارے، کھاتے پکاتے بھی شوق سے ہیں، ہندوستانی پاکستانی، 2-4 ہی تو شوق ہے ہمارے، ان میں سے بھی یہ ہے۔ اینیوے، تو جو شیر ہے جب وہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے سے اس کی جو جسامت ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہے شیر کی نظر میں۔
حالانکہ ہے نہیں ایسی بات. وہ طاقتواری اگر شیر لیٹا ہو اور اس کے اوپر ہاتھی اپنا پاؤں رکھ دے تو شیر مر جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہاتھی کو دیکھ کے وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سمجھ لگ جاتی ہے یہ میرا لنچ. خدا نے دنیا کو بچانا تھا اور خدا نے دنیا کو بچانے کے لیے ایک کو بھیجا، اور جب اس نے اس ایک کو بھیجا ہے تو اس ایک نے آ کے دنیا کے اندر گناہ کے بدمست ہاتھی کو دیکھا، اور اس بدمست ہاتھی کو دیکھ کے مسیح نے کیا کہا یہ میرا لنچ ہے، اور اس نے صلیب پر اس کا برملا تماشا بنایا. دشمن جو ہے وہ مسیح کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور یہ میرے لیے ایسے کرے گا، یہ مجھ پہ غالب آئے گا. اس بچے کو اس نے دیکھا، اس نے کھڑا کیا کیسر کو، بادشاہ کو، اور اس نے کہا کہ بچوں کو قتل کروا دو، اور اس کے بعد اس کے قتل و غارت کے سلسلے وہ کرتا رہا، صلیب تک لے گیا. لیکن مسیح نے صلیب پہ اس کا برملا تماشا بنایا، عالم ارواح میں اتر کے اس کو جو ہے وہ پورے طور پہ جو اپنی طرح سے لیس تھا ہر ایک چیز سے کہ اس نے گناہ سے اور انسان سے ایسا مقابلہ کرنا ہے گناہ کے ساتھ کہ اس کو جو ہے وہ پریشان کر دے گا، اس کو اس نے ان آرم کر دیا خدا یسوع مسیح نے. اور پھر خداوند جی اٹھا، اس نے کیا کہا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی. اس بدمست ہاتھی کو خداوند نے تن تنہا جو ہے وہ ہرا دیا. لیکن شیر جو ہے جب وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو آپ اگر ویڈیوز کو واچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پہلا شیر جب وہ اس جانور کو جس کا اس نے شکار کرنا دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک خاص قسم کی ساؤنڈ پیدا کرنا شروع کرتا ہے. وہ خاص قسم کی ساؤنڈ اس کے پیٹ سے نکلتی ہے اور وہ ساؤنڈ کو پیدا کرنا شروع کرتا ہے. اور جب وہ ساؤنڈ کو پیدا کرتا ہے تو ساؤنڈ کے پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ جو ہاتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا کوئی اور جانور، تو اگر بڑے جانور ہو تو وہ پریشان نہیں ہوتے. بڑا جانور جو ہے وہ ویسے کا ویسے اطمینان میں لگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جانور مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا، اور وہ اطمینان سے پھرتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے اس قسم کے حالات کے ہاتھی ہوں، آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزوں کے بڑے بڑے جانور ہوں جو اطمینان سے پھر رہے ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ان کو گرا پائیں گے. لیکن ہوتا کیا، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ شیر جو ہے وہ خاص قسم کی ساؤنڈ پیدا کرنا شروع کرتا ہے تو جو دوسرے شیر ارد گرد ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ کو سن کے اس شیر کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے ان کے سسٹم میں کہ لنچ کا، کھانے کا انتظام ہو گیا. اور جب اب ہاتھی دوسرے شیروں کو دیکھتے ہیں تب وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ اب میری خیر نہیں، اب جو ہے مشکل پیش آ گئی ہے، اب جو ہے مسئلہ ہو گیا ہے. اور پھر یہ سارے مل کے جو ہے وہ اس پہ حملہ کرتے ہیں. یاد رکھیں شیر کبھی بھی اپنے شکار پہ حملہ نہیں کرتا اکیلا، وہ گروپ میں حملہ کرتے ہیں. وہ ڈھونڈتے ہیں شکار کو اور پھر وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ شکار ہوتا ہے. ان کا اپنا سسٹم ہے جو میں نے بتایا ہے، اور اس طرح سے وہ شکار کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ شکار کریں، وہ شیر جو ہے اگر وہ اکیلا ہو تو اس جھنڈ میں سے وہ جانور چھوٹا ہو یا وہ جانور بڑا ہو، وہ ایک جانور کو اس جھنڈ میں سے علیحدہ کر لیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگ کے. اور جب وہ علیحدہ ہوتا ہے پھر وہ اپنا سسٹم جو ہے وہ ساؤنڈ کا شروع کرتا ہے. ابلیس جو ہے وہ کام کیا کرتا ہے، ابلیس خدا کے لوگوں کو ان کے جھنڈ سے علیحدہ کرتا ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایمانداروں کے جھنڈ میں رہنا ہے، آپ نے ایمانداروں کے ساتھ مل کے رہنا ہے. یا تو آپ اس دشمن کو جو آپ کے سامنے ہے
اس کو آئسولیٹ کریں, علیحدہ کریں تو آپ غالب آ جائیں گے. اگر دشمن نے آپ کو آئسولیٹ کر دیا تو وہ آپ پہ غالب آ جائے گا. اس لیے ہم نے ایمانداروں کے ساتھ مل کے زندگی گزارنی ہے. خدا نے علیحدہ سے سسٹم ہی نہیں بنایا. خدا نے سسٹم ہی یہ بنایا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع. جب آپ گھر میں اکیلے ہیں, اپنی کوٹری میں جائیں, خدا سے رشتہ اور رابطہ کریں. اور جب آپ نے زمین پہ کسی چیز کو باندھنا ہے تو آپ نے اکیلے نہیں باندھنا ہے. نو, کلام لکھا جب زمین پہ 2 کوئی منیمم کتنے 2 کوئی چیز مل کے باندھے تو وہ آسمان پہ بندھے, ورنہ نہیں. اکیلے خدا نے کائنات کو بنایا کتنے دنوں میں؟ کتنے 6 دنوں میں. 7 بھی بولے تھے, ٹوٹل 7 ہے, 7 دن آرام کیا. 6 دنوں میں کائنات کو بنایا. ان 6 دنوں میں سے سب چیزوں کے لیے خدا نے کہا اچھا 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 ہے, لیکن ایک بات خدا نے کہی ایک دفعہ میں کہ اچھا نہیں ہے. اور وہ کس بات کے لیے کہا؟ آدم کے لیے. کس چیز کے لیے؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اکیلا رہنا بالکل اچھی بات نہیں. اس کو میں نے اکیلے کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو, اس کے حاکم ہو جاؤ, اس کو ڈومینیٹ کرو, اس کے کنگ ہو. یہ اکیلا ڈومینیٹ نہیں کر سکتا, اس کو ایک اور کی ضرورت ہے. 2 مل کے یہ ڈومینیٹ کریں گے. منیمم 2 ہونے چاہیے. جہاں 2 یا 3 ہو ان کے درمیان میں آؤں. سو خدا نے ایک اور انسان کو بنایا اور ان کو 2 کیا, اور پہلی دفعہ خدا نے کہا کہ اچھا نہیں ہے. اکیلا رہنا آدم کا اچھا نہیں ہے. سو ہم نے خدا کی کنگڈم میں جو کنگز کے طور پہ پیدا کیے گئے ہیں, ہم نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. شیر جب بلاتا ہے تو وہ دوسرے جانوروں کو نہیں بلاتا جب اس نے حملہ کرنا ہے. جب اسے اس کا شکار مل گیا ہے تو شیر دوسرے جانوروں کو مدد کے لیے نہیں بلاتا. شیر اپنے جیسے دوسروں کو بلاتا ہے. وہ بھی شیر ہے, وہ بھی جنگل کے بادشاہ ہے. بادشاہ بادشاہ کو بلاتے ہیں, ایماندار ایماندار کو بلاتے ہیں. جو غیر ایماندار ہیں وہ غیر ایمانداروں سے رفاقت رکھیں گے. جب غیر ایماندار اور غیر ایماندار مل کے بیٹھیں گے ان کی رفاقت انٹائرلی فرق ہوگی. ایماندار ایماندار کے ساتھ مل کے بیٹھے گا, اس کی رفاقت انٹائرلی فرق ہوگی. ایماندار اور غیر ایماندار مل کے بیٹھے گا, اس کی رفاقت فرق ہوگی اور شارٹ ہوگی, کیونکہ وہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. ان دونوں کا انٹرسٹ فرق ہے, ان دونوں کی جو لائنز ہیں وہ فرق ہے. ایک کی لائن ادھر ہے, ایک کی لائن ادھر ہے. وہ مل کے ان کی شارٹ ملاقات ہوگی. لانگ کتنی ہوگی جب وہ یا دونوں غیر ایماندار ہیں یا دونوں ایماندار ہیں. وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کی بات کریں گے, وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا کام کریں گے. سو اس لیے مجھے اور آپ کو جب وہ شیر بلاتا ہے تو ان کو بلاتا ہے جو اس کی مانند ہے. وہ بھی شیر, وہ بھی اس کی طرح طاقتور, وہ بھی اس کی طرح نظر آتے ہیں. ان کی بلاہٹ, ان کی طاقت, ان کی انوائنٹنگ سب کچھ ایک سی ہے. سو جو پاسٹر ہے اس کا کام کیا ہے؟ پاسٹر بھی آپ کی طرح سے ہے. وہ آپ سے لاکھ نہیں ہے, وہ آپ سے بڑا نہیں ہے, وہ آپ سے بہتر نہیں ہے, وہ آپ کی طرح ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ پاسٹر کون ہے؟ ہی از اے ساؤنڈ میکر. آپ کی طرح ہے. باقی شیروں میں آپ بھی شیر ہیں, آپ بھی بادشاہ ہیں, آپ بھی مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, میں بھی مسیح کا بیٹا ہوں. فرق کیا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں, میرا کام کیا ہے؟ آئی ایم اے ساؤنڈ میکر. میں نے ساؤنڈ کو جو ہے وہ بگل کرنا ہے اور شکار کو ڈھونڈنا ہے. اس کے بعد باقی شیروں کا کام ہے وہ آ جائیں, ساتھ مل جائیں, کیونکہ اکیلے جو ہے وہ ون نہیں کیا جا سکتا. اکیلے جو ہے وہ جیتا نہیں. کامیابی کی ضمانت ہی اکٹھے رہنے میں. شیر کبھی اکیلا حملہ نہیں کرتا, وہ مل کے حملہ کرتے ہیں. وہ مل کے شکار کو ڈھونڈتے اور شکار پہ کام کرتے ہیں اور وہ شکار کو مار گراتے ہیں.
सो पास्टर जो है आपका क्या है, वो आपका साउंड मेकर है। इब्लीस क्या काम करता है, इब्लीस जो है जिंदगी में वो अच्छी चीजों के पीछे लगा देता है, ये अच्छे काम करते चले जाए, और जो असल काम है वो रह जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुरिन्थियों के पहले खत की 10 बाब की 23 आयत में क्या लिखा है, सब चीजें रवा तो है लेकिन सब चीजें मुफीद नहीं है, बेहतर नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ी फेलियर क्या है? सबसे बड़ा फेलियर किसी गलत चीज में कामयाब हो जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। फेल हो जाना इट्स ओके, लेकिन अगर आप किसी गलत चीज में कामयाब हो गए हैं तो ये फेल से भी बड़ा फेल है। फिर खुदकुशी के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। इससे आप बड़े बड़े नामवर लोगों को खुदकुशी करते भी देखते हैं। वो गलत चीज में कामयाब हो गए, वो गलत चीज में नामवर हो गए, वो गलत चीज में नेम और फेम उन्होंने कमा लिया। That was not the plan of God. वो खुदा के प्लान में नहीं है वो चीजें। सो मुझे और आपको दुरुस्त डायरेक्शंस में जाना और दुरुस्त डायरेक्शन में ग्रो करना है। सो शेर जो है जब वो ये काम शुरू करता है तो वो क्या करता है, जब वो सारे शेर आ जाते हैं तो वो मिलके उस हाथी के ऊपर झपटते हैं। मैंने इस चीज को तैयार करते हुए बहुत सी वीडियोस भी देखी, और वो जो हाथी है वो बड़े आराम से शेरों को झटक देता है। शुरू के काफी देर वो उन शेरों को झटकता रहता है, लेकिन शेर बार बार अपने जबड़े और अपने पंजे जिस जगह भी उनकी बस चलती है वो गाड़ते चले जाते हैं, गिरते हैं वापस गए। वो उनके अंदर जो है मुश्किल मिजाजी है, परसिस्टेंस है, मुश्किल मिजाज है। शेर की ये क्वालिटी है, और शेर का वजन हाथी के वजन से बहुत कम है, लेकिन एक तो वो ज्यादा है, उन्होंने अपने शिकार को आइसोलेट कर लिया, अकेला कर लिया है, और फिर तीसरी बात वो मुश्किल मिजाजी से हमला करते हैं, और जब वो हमला करते जाते हैं और वो उसके साथ लटके हुए हैं, उसको जख्मी कर रहे हैं बार बार, तो आहिस्ता आहिस्ता हाथी जो है वो कमजोर होता जाता है। उसको ऐसे लगता है जैसे इन शेरों का वजन ज्यादा हो गया, ये शेर उस पर हावी होते जाते हैं। शेरों का वजन ज्यादा नहीं होगा, वो मुश्किल मिजाजी से अपना काम कर रहे हैं। उस मुश्किल मिजाजी ने शेरों के वजन